السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات اولیاء کرام کے وجود سے ہی ساری بہاریں ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے نفوس قدسیہ کو سلامت رکھے جن کا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان کہ جب ایک صحابی بار بار پوچھتا تھا یا رسول اللہ قیامت کب ہے، قیامت کب ہے، تو آپ نے اس کے سوال کے رخ کو بدلنے کے لیے فرمایا تیری قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے؟ اب وہ بڑا ہی دل میں نادم سا ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی لمبی چوڑی فہرست تو نہیں، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے، وہ بیان کر کے فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ خوشی تو اس دن ہوئی جس دن ہم مسلمان ہوئے، اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انت مع من احبتا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اتنا کہہ کے آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، میرے عمل چاہے ان جیسے نہیں ہیں لیکن اس وعدے کے مطابق انشاءاللہ رب تعالیٰ مجھے ان کے خادموں میں جگہ عطا کرے گا۔ تو ان بزرگان دین سے محبت یہ وہ دولت ہے جو انسان کو بغیر محنت و مشقت کے وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بڑے بڑے محنت والے بھی نہیں پہنچتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
ایسی پاکیزہ ہستیوں سے نسبت استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک بزرگ ہیں بکر بن عبداللہ، آپ فرماتے ہیں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جنت میں صرف ایک ہی آدمی جائے گا، باقی سب جہنم میں، تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، عبادت میں، ریاضت میں، ذکر الہی میں، شاید وہ ایک جانے والا وہی ہو جائے۔ یہ ہے رجا، امید۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ جنت میں صرف ایک آدمی جائے گا، تو فاروق اعظم جیسا جلیل القدر کہتا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ کیوں؟ میں اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بات واضح ہے اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان کامل عطا فرمائے جو انسان کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک رب تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید میں ڈوبتے رہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جہنم میں صرف ایک ہی جائے گا، باقی سب جنت میں، جہنم میں صرف ایک آدمی جائے گا، باقی سب جنت میں، تو انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں وہ جہنم جانے والا وہی نہ ہو جائے۔ تو یہ خوف ہے۔ امید اور خوف کے درمیان اپنا وقت گزارتے ہیں، رب تعالیٰ کے کرم کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ایمان کی یہ چاشنی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ دنیا ہے، دنیا میں انسان کے پاس مال و دولت آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے۔ آج دولت ہے تو کل دولت نہیں ہے، آج جائیداد ہے تو کل جائیداد نہیں ہے، یہ آنا جانا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ اس آزمائش میں کسی کو نہ ڈالنا کہ دے کر چھین لے، پھر اس آدمی کی زندگی بڑی مشکل گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر فضل فرمائے اور جتنا دیا ہے آخری سانس تک اس سے زیادہ ہی زیادہ عطا فرماتا جائے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے اور دعا میں یہ کہتے تھے یا اللہ جیسے جیسے میری زندگی گزرتی جائے مجھے خوشحالی عطا فرماتا جا۔ جتنی میرے پاس اب خوشحالی ہے اگلے دن اس سے زیادہ، اگلے دن اس سے زیادہ، اگلے دن اس سے زیادہ۔ اللہ مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہے کہ جو کچھ تو نے دیا ہے ہر آنے والے دن اس سے زیادہ تو مجھے عطا کرے، مجھے خوشحالی عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی دعا ہے جتنی تو مجھے خوشحالی دیتا جائے اس سے بڑھ کر مجھے زہد دنیا سے بے رغبتی کرتا جائے کہ میرے سامنے یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیسے، یہ دولت سب ٹھیکرے بنتے جائیں۔ دولت ہو میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، محتاج نہ ہوں، لیکن اتنا کر دے کہ میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے۔ ہاں جب یہ صورت آ جاتی ہے پھر بندے کا ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اللہ کی جانب متوجہ رہنے والا دونوں جہاں میں اپنی جھولیاں بھر لیا کرتا ہے۔ دنیا ہے، دنیا کا مال و دولت کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت دی ہے سلامت رکھے، بلکہ اس سے اور زیادہ دے۔ بہرحال یہ دنیا ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں ہیں الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی اور نیک اچھی چیزیں ہیں، ان کو زوال نہیں ہے، یہ باقی رہنے والی ہیں۔ کوئی چیز ہے اسے زوال، انسان ہر چیز کو زوال آ جاتا ہے۔ انسان ہے، پہلے بچپن ہوتا تھا، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا، پھر قبر میں چلا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک عمارت بڑی خوبصورت ہے، لوگ اسے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کل اس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، مٹ جائے گی، خاک ہو جائے گی، یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن فرمایا کچھ ایسی چیزیں ہیں الباقیات الصالحات، ہیں بھی اچھی لیکن ہیں بھی وہ باقی رہنے والی، انہیں فنا نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ باقی رہنے والی ہیں۔ آج انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ سمجھے کہ میں قبر میں جاؤں گا سبحان اللہ ساتھ نہیں ہوگا، نہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر زیادہ یقین ہے۔ تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ فرمائیں یہ باقیات، یہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ باقی کوئی نیکی ہوگی اس کو فنا ہو سکتی ہے، لیکن ان نیکیوں کو فنا نہیں ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جرم ہوتا ہے، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے، جتنا گناہ اتنی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے یہ نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ یہ کلمات طیبات ہماری زبان سے یوں جاری کر دیں کہ مرتے وقت بھی ہم کہہ رہے ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ خوش قسمت آدمی یہ کلمات طیبات ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں بزرگ وہ ان کی یہ عادت تھی کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے، یہی کلمات طیبات بار بار دہراتے رہتے تھے، طبیعت ثانیہ بن گئی۔ اب ایک اللہ کا اور انعام بھی دیکھیے، ہم اس چیز سے تھوڑا سا غافل ہیں یا توجہ نہیں ہے۔ آج ہم زندہ ہیں کس وجہ سے کہ سانس آ رہا ہے، سانس آتا ہے جاتا ہے، یہ زندگی ہے۔ چاہے بے ہوش ہو انسان، چاہے ڈاکٹروں نے اسے کسی میں ڈالا ہو، جب تک سانس آتا ہے کہتے زندہ۔ جب سانس رک جاتا ہے زندگی ختم ہے۔ یہاں زندگی ہمارا سانس ہے، جنت میں ابد الآباد تک زندگی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں کا سانس کیا ہے؟ یہاں تو سانس اندر آتا ہے باہر آتا ہے، وہاں کا سانس ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جنت کا سانس ہے، یہ انسان کو جاری ہوگا۔ آج سانس روک کے رکتا نہیں ہے، رک جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ جنتیوں کے یہ سانس کی طرح ہوگا، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ان کلمات طیبات سے ہمیں محبت عطا فرمائے، ان سے پیار عطا فرمائے، ان سے لگاؤ عطا فرمائے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ قیامت کے دن تک بلکہ قیامت کے بعد بھی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان کلمات طیبات کی چاشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے یہی اسلاف میں سے کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ کا ورد کرتے تھے، لیکن گھر میں پہنچتے
تو گھر میں پہنچتے تو گھر کے جتنے برتن تھے وہ بھی ساتھ کہتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا فرمان ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، بھائی کسی کو آواز نہیں آتی تو اپنے کان کا علاج کروا لے کہ آواز کا انکار تو نہ کرے۔ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، یہ پتھر تسبیح کر رہا ہے، یہ ممبر تسبیح کر رہا ہے، یہ لوہے کی چیز تسبیح کر رہی ہے، اینٹیں تسبیح کرتی ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ فرمان وعدہ الہی ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اگر تسبیح کرتی ہے، اگر اللہ کسی کو سنوا دیتا ہے تو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ بعض کا وجود ایسے ہوتا ہے، وہ رحمت والا، وہ برکت والا، کہ جہاں جاتے ہیں وہاں تسبیحات شروع ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع ہوتی ہے، رب تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اب صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا ہوتا تو آپ جیسے ہی کھانا لقمہ توڑتے تو لقمہ کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، ہم بے مقصد نہیں آئے اس دنیا میں۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تمہیں فضول پیدا کیا ہے کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فضول ہوں گی اور چیزیں، یہ انسان اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہ خاک ہونے کے لیے نہیں ہے، رب تعالیٰ نے اسے اپنا بنایا ہے اور ابد الاباد تک رہنا ہے۔ دو رستے بتا دیے، ایک رب کی رضا کا رستہ ہے، ایک رب کی ناراضگی کا رستہ ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے ادھر جائے یا ادھر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق دے۔ ذرا سب محبت سے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر اللہ توفیق دے تو گھروں میں بھی اپنے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اکیلے بیٹھے سواری پر، گاڑی پر، موٹر سائیکل پر، وہ سائیکل پر، پیدل چلتے ہوئے، جہاں بھی کھیتی باڑی کرتے ہوئے کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اسی کلمہ طیبہ کی محبت میں ہمیں دونوں جہاں میں سرخروش فرمائے۔